His Holiness, we can see that he actually addresses those issues very finely by integrating every community, regardless of their beliefs, by finding out the peaceful solutions to interact with each other. Tonight is the night to see that by his own presence in here. Thank you very much, all of you, to join us for this event. Thank you, Halima, for the wonderful introduction. My name is AlGohar. I'm known as Halima Sadia's husband. And we both run Tag TV as well as Think Tank, Canadian Thinkers Forum. And I'm also Secretary General of the Solution of Canadian Muslim Organizations. Our aim is to deliver a message of peace. What exactly His Holiness Younus AlGohar does day and night. And we are also very thankful for the presence of Mr. Steve Bell. Thank you for joining us, coming all along from London, UK, and I'm very grateful for all of you. I'm so thrilled to see my new family, Messiah Foundation International, brothers and sisters, and particularly young generation. And I would say this is a kind of indication to all branches of Islam that the way Messiah Foundation International is taking young generation, their activities, all Muslim branches should adopt this fashion, I would say. And absolutely, the message of secularism and inclusiveness comes from the Holiness himself. He is the finest gentleman who decided to break all those so-called taboos in Muslim world, which are actually, those patterns are not required in Muslim world in terms of segregation, men and women. And I salute His Holiness Younus AlGohar. That his message is inclusive message. Today we all are here to hear his blessing, to hear his prayers, to hear actually his thoughts on how to counter Islamic extremism, which is an elephant in today's room, in this modern world. So His Holiness Younus AlGohar addresses those concerns day and night, and we are here to actually listen to his precious thoughts. So, over to His Holiness Younus AlGohar. Good evening, everybody. And I'm really very happy from the core of my heart to be among people who love and establish peace, not just in our environment, but also peace in our own hearts. Like every other religion in the world, Islam has gone through different passages and different eras in which sometimes the inner aspect of the religion were more dominant than the exterior aspect of the religion were. And whenever there were Sufis, Islam was best presented in those eras. When Islam was interpreted by Sufis who would love everybody and who would give people the side of God, which is love and blessings and forgiveness. However, when the Sufis were away and the religion was presented by the bookish scholars, their interpretation was more forceful and was aimed at scaring people off
so to speak. And the core of the religion was unfortunately missing. And myself, as a Sufi practitioner, I lay more emphasis on the inner faculties of human beings, and also I interpret the religion as a practice of love, how to socialize people with love, peace, and mutual integration. And then at the same time, how to love God. Fear God is a motto which obviously comes from the elite of scholars. Fear God, fear God. But a Sufi doesn't say that. The Sufi says, love God, love God, love God. So we're here in the business of learning to love God. Love by itself, like religions, love has also been victimized by its interpreters at large. Because love is something that we would never understand without proper expressions. As a Sufi, my heart is open to everybody. There are many different denominations within the religion of Islam, and their own interpretations and their own tenets. And some of these interpretations are rigid, principally rigid, and some others are a little bit relaxed in relation to the other rigid philosophies of the religion. However, in order to reach out to public and deliver to them the true message of the religion, we must first have that religion and its core and its tenets pretty much absorbed in our own heart. And in order to teach people how to absorb the principles of the religion, we adopt spirituality, Sufism, cleanliness of the heart, awakening of the souls. And there are faculties, spiritual faculties within our body, which are like blessings from God. And our nature as human beings is very much dependent on the awakening of those human instincts which are buried right under these spiritual faculties. Without the awakening of them, we look like human beings, but we do not behave like human beings. So in order to revive the real human nature, we need to awaken our souls. This is all Sufism is about. In order to love God, we need to awaken the souls which were created by God. This body did not exist before our arrival in this world, and when we part from this world, we will not accompany our body. So what God looks at is the soul. You've been going to mosques and temples and churches and synagogues, but you never get to teach your souls anything about God. When you are finally presented before God on the Day of Judgment, your soul will be a naive bird who wouldn't know anything of God or of love. The message is very simple. Now in Islam, there are many different denominations and many sects that have their own philosophies and their own tenets. And being a Sufi, I do not actually
confront anybody. We only talk about things that we can agree upon. For example, there is a hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "O sons of Adam, there is a lump of flesh in your body. When it is set right, the entire body becomes right. When it is corrupted, your entire body is corrupted. And remember well, this is your heart." And I don't think there is any denomination within Islam, or in Christianity or Judaism, who would say no to this philosophy of love and purification of the inner being. So this is something that we all should agree upon, and through this passage of love, we can find unification and become united. And united in the sense that principally we're all the same, created by one God. And when we return to God, God will not give priority because of your religion. God will give you priority, how much enlightened you are, and how much love do you have in your heart for Him and His creation. One who loves God genuinely cannot hate the creation of God. That is my motto. And that's all I would want to say. I would like to have questions, if there are any. If you allow me, His Holiness, before proceeding to questions, we would like to have your thoughtful views how to encounter extremism through Sufism. Are there any outlines? Is there any methodology? Kindly enlighten us in that regard. Talking about extremism, fanaticism, and let me jump to that so-called word terrorism. You know, categorically, I do not believe in the word extremism. Because what comes from God, in obeying God, you can go to any extreme and it isn't going to hurt anybody. Right? It's not like God said something and you must follow it in moderation. What God said is not wine. It's not alcohol. So extremism is a word coined by people who did lack in spirituality. Now fanaticism and terrorism, these are practical words. And my understanding is that Islam does not promote terrorism. Islam does not promote fanaticism. If Islam seems to be promoting terrorism or fanaticism, then that type of Islam must have been adulterated or polluted by people who invented their own ideas and labeled it as Islamic principles. And I'm very blunt when I do speak about the source. And I feel no hesitation in saying that a particular sect in Islam is responsible for promoting terrorism and fanaticism. And this fanaticism and terrorism by them is not just aimed at non-Muslims, but the first victim of their terrorism, their fanaticism, is Muslims, Sufi Muslims, and other branches of Islam who follow moderate Islam. When I say moderate, it means there are two sides of Islam, the spiritual Islam and political Islam.
those who are engaged in terrorism and fanaticism, they are talking about the political Islam. The spiritual side of Islam is enjoyed by Sufis, practiced by Sufis, and this is the type of Islam which has made people happy, which has made God happy. The Islam of Bulle Shah, the Islam of Ghaus Azam radiallahu ta'ala, the Islam of Dada Ali Hajmiri, Khwaja Gharibun Nawaz. They did not hate anybody. They only dispensed love and peace. Now, terrorism, terrorizing different communities all over the world in order to gain their political gains, people are distorting the image of Islam. There is one particular sect in Islam known as Wahhabism. If you read their tenets well, you will understand, according to their belief system, only they are pure Muslims, and all others are worse than Kafirin. This sect is takfiri. They call everybody kafir. You kiss the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they will think this is shirk. But this is not the case. There are interpreters in Islam who have come up with fierce opposition towards the behavior of Sufis and others who revere these personalities like Muhammad sallallahu alayhi wasallam or Ghaus Azam radiallahu ta'ala or Ahl Bayt al-Izam or others. According to them, respecting human being is shirk. And this is what is the cause of bringing about terrorism. In order to de-radicalize people, we have to tell them, you want to go to paradise, don't kill anybody, make people happy. Don't break hearts. Because today, people are looking for a shortcut. I want to go to paradise, I want 70 virgins in the paradise. And the quickest and easiest way, even those who are dancing in the club and drinking booze, they want to go to paradise. But they think, oh no, we're not devout Muslims, how can we enter paradise? There you go. You can wear a jacket, blow up yourself, and you will land among 70 virgins there. So this is the quickest way, shortest way. But honest to God, this is not the way to heaven. This is the way to hell. Suicide bombing is totally un-Islamic and inhumane. There was a companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was very brave. And in a war against Kafirin, he was fighting against Kuffar, side by side to different other companions of the Prophet. And he got so injured, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was so happy for his gallantry and bravery. He was praising him a lot. And then after some time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was informed that companion who was fighting, he was so injured that he couldn't bear the pain, so he killed himself. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was really furious, unhappy, and he didn't like it. And he said, that person will enter hellfire. He took away God's right from God. So those who are carrying out suicide bombings, they should take lesson from the teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And according to the Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam
is nothing but rahmatan lil alameen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's blessings are not restricted or limited to Muslim ummah only. It is for the entire universe. So when, according to the Quran and according to the teachings of Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's blessings cannot be barred or cannot be restricted or limited to one particular group of people, how can we say a Hindu cannot be blessed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? How can a Christian not be blessed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? His blessings are for everybody. So we need to teach our youth the path of love, and the path of love is Sufism. And the young generation is pretty much into spirituality, enlightenment of the soul, and what Islam is really about is the awakening of the souls. I meet a lot of youth whenever I go, and when I talk to them about spirituality, even when they do not feel interested in Islam, they are drawn towards spirituality. And when their souls are enlightened, they become true Muslims. They become true Sufis. So the path of Sufi is path of love and path of God. And path of Sufi is not, it will not come by reading the books. It will come by rooting out the cause of evil. The carnal self, nafs, which commands us to do bad. We have to take care of it spiritually. We have to root this eternal vice out from our bodies, without which we cannot obtain any hasanat. Sufism is removing hatred and self-love. Self-love has been mistranslated, misinterpreted. Loving yourself. If everybody starts loving himself and herself, then they will hate everybody else. Because when you love yourself, you cannot love anybody else. In Sufism, there is no place for self-love. In Sufism, you love all and you negate yourself. You praise all and you ignore yourself. Sufism is a bit different. When you negate your carnal self by means of providing divine energy to your carnal self, you begin to feel that now you give more importance to others and you give less importance to yourself. And when you begin to give more importance to others, this is where you begin to respect humanity. This is my understanding. Beautiful. Thank you. With the permission of His Holiness, we have made this session an interactive session. And we'll be taking a couple of questions and sort of interactive, those would be a part of interactive discussion. And I would be requesting, I have already seen a couple of hands, I'll start with Asif Javed Bhai. So they'll be coming here so that we can record them as well over here so that we can have a sort of interactive discussion. But Halima wants to say in between, and in the meanwhile, Asif Javed Bhai, come and join us. A few words for Asif Javed Bhai is a very dedicated social media blogger. He has really shaken our mindset so far. Wow. My question is, when you talk about internal spirituality and external reality of the world, we cannot deny the fact of the politics from everyday life. So how would Sufism be guiding people to balance, to get what they want, and to have spiritual excellence at the same time? When we deliver our message to people, we do not touch upon their sect, their religious affiliation, or their political affiliation. They may come from any political or religious background. We only talk about enlightenment of the heart
And this is something that we all agree upon. Reviving the heart, purifying the heart. There is no politics involved. PTI, PAT, Noon League, anybody, we all have to die one day. It's better to have a shiny heart when we are presented before God. So there shouldn't be any political or religious barriers in order to acquire spiritual love. Thank you. Before entering into question, I wouldn't say question answer session. This is kind of interactive discussion reciting His Excellency, His Holiness, Younus AlGohar. I would like to introduce a few very important delegates over here. One, I welcome NQM's delegate, Anis Faruqi. I can see Asif Qazi Bhai, who's actually member of the Central Committee of MQM, which is about 5 or 6 top fellows assisting Ataf Hussain Bhai. Asif Javed Bhai is a very dedicated human rights activist. Also, I would like to welcome Mr. and Mrs. Munir Sani. They are an asset to the community, the way they are creating enlightenment. And also, I welcome Muslim Ahmadiyya community delegates over here, led by Mr. Nasir Chakra. Thank you very much, all these prominent delegates. So, Asif Javed Bhai, please. If you permit me, may I ask my question in Urdu? Please. Thank you very much, sir. सबसे पहले तो मैं कोलिशन ऑफ प्रोग्रेसिव कैनेडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट का इनकार किया। आपके बारे में हम सुनते रहते थे, कभी आपसे फेस टू फेस मुलाकात का जो है कोई इम्कान नहीं था, तो आज तायरपुरा साहब की वजह से ये इम्कान भी पूरा हो गया। आपके बारे में मुख्तलिफ बातें, जाहिर है कि जो माशरे के अंदर रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ बातें आपकी शख्सियत से अटैच है, वो सुनते रहते थे, लेकिन चूंकि कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई, तो एक डार्कनेस सी थी, कुछ पता नहीं। दोबारा आज आपसे मुलाकात हुई, आप तशरीफ लाए। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी मेरा सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के जरिए उसको आपसे बात करूंगा। आपने अपने कलीदी खुतबे में, जो कि आपका कीनोट स्पीच में, आपने पीस की बात की, अमन की बात की, और उसके लिए आपने जो रास्ता तजवीज किया वो सूफीज्म का है, जो मैं समझता हूं। तो मैं तो सोशल साइंसेस का तालिब इल्म हूं और समाज को दूसरी नजर से देखता हूं। मेरी नजर में अमन का मतलब होता है माशी खुशहाली, इक्तिसादी खुशहाली। आपकी जेब में पैसा है, आपका पेट भरा है, आपकी जरूरतें पूरी हो गई, आपके बच्चे भूख से नहीं भटक रहे, तालीम से महरूम नहीं है, सेहत से, इलाज मुआवजे से महरूम नहीं है, बसों के पीछे धक्के नहीं खा रहे, तो आप अमन से, आप खुशहाल हैं, आप एक दिन भी एजुकेशन नहीं करेंगे। और ये हम कनाडा में रहते हैं, कनाडा जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें फर्स्ट 5 कंट्रीज में हमेशा से रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत हाई लेवल के ऊपर सोशल डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर गरीब आदमी भी $14 बेस सैलरी देता है, और उसके बाद भी अगर उसकी कुछ कमी रह जाए, महरूमियत रह जाए, तो हुकूमत उसको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरा पूछना यह है कि जिस माशरे में गुर्बत है, अफलास है, जहालत है, तो बजाय आप उस गुर्बत को, अफलास को, जहालत को खत्म करने की बात करने की बजाय आप उनको मजहब का चॉकलेट दे रहे हैं, सूफीज्म की बात कर रहे हैं उनके सामने। एक भूखा, मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई है, मेरा बेटी बीमार है, मैं उसका इलाज नहीं करा सकता, मेरे सर पे छत नहीं है, और आप मुझसे कहते हैं आओ मेरे हल्के के अंदर अल्लाह के नारे मारो। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम नुकता आपने बताया।
آپ ناراض لگتے ہیں. نہیں صاحب میں ناراض نہیں ہوں. میں تو سماجی علوم کا طالب علم ہوں, تو میں تو ہر ایک سے سیکھ رہا ہوں, معلومات کرنا چاہ رہا ہوں, علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. میری کتاب جو ہے وہ زیر ترتیب ہے, اور وہ اس کا موضوع ہی ہے پاکستان سے غربت, جہالت اور غلامی کا خاتمہ کیسے ہو. بہت عنقریب آنے والی ہے وہ کتاب, تو انشاءاللہ کبھی آپ کی نظر کروں گا میں. سماج اردو کا لفظ. جی بالکل, میں آپ کو اس کی تشریح کر دیتا ہوں. مجھے دیکھیے, سماج جو ہے نا وہ ایک اردو کا لفظ ہے یا برصغیر کا لفظ ہے ہندوستان کا. اس کی 3 جہتیں, میں آپ کو اس کی 3 جہتیں بتاتا ہوں. ایک اس کی اقتصادی جہت ہے, ایک اس کی ثقافتی جہت ہے. ثقافتی جہت یہ ہے جیسے آج سردی ہے, کوئی کوٹ پہن کر آیا ہے, کوئی پلوور لیا ہوا ہے, یا ہماری جو کلچر سے اس کا تعلق ہے, ثقافت سے. تو ایک اس کی سماج کی 3 جہتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ثقافت, ایک ہوتی ہے معیشت یا اقتصادیات, اور ایک ہوتی ہے سیاسیات. ان 3 چیزوں سے 3 ڈائمینشنز ہیں, ان سے مل کر سماج بنتا ہے, اور یہی میرا مطلب تھا. اس سے پہلے کہ میں ہز ایکسیلنسی کی طرف جاؤں, میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ بالکل ویسا ہی ماحول ہے جیسا انگلینڈ میں, لندن میں حضور کے آفس میں ہوتا ہے. یہ ڈسکشن کا وہی انداز ہے, یہ خود انوائٹ کرتے ہیں ہولینس کہ خود کے بات پلیز. معذرت چاہتا ہوں, آپ برا مت مانیے گا. میرا میں برا کیوں مانوں گا, آپ نے میری بحث چرائی. مجھے اکثر کلاس میں سے بھی نکال دیا جاتا تھا جب میں پڑھتا تھا طالب علم. میں نے نکالا. یہ جو سماج ہے, جو آپ نے 3 اس کی جہت بیان فرمائی, اقتصادی, سیاسی, ثقافتی, یہ تینوں چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی معاشرہ مکمل بات نہیں ہوتا ہے. جہاں تک غربت کا تعلق ہے, دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں سخی, وہ غربت کو ختم نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کے غریب ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا تو فضول ہوگا کہ بھئی یہ اسکول نہیں گیا, پڑھا لکھا نہیں ہے, جاب نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پاکستان میں یہاں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کے پاس اتنے ذرائع نہ ہوں کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے سکے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے اچھا کام تلاش نہیں کر پاتے اور غربت کا رونا روتے رہتے. لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قومیں اقتصادی طور پر اچھی ہونے کے باوجود, ثقافت بھی ان میں ہو اور سیاسی طور پر بھی وہ کامل نظام رکھتے ہوں, اس کے باوجود بھی اگر ان کے اندر کا شیطان اگر ابھی تک زندہ ہے تو وہ برائیوں پر اکساتا رہتا ہے. یہ جو معاشرہ ہے کینیڈا کا, امریکہ کا, یورپ کا, یہ معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, سیاسی طور پر اس سے بہتر معاشرہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان لوگوں میں بھی چوری چکاری بھی ہے, ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹتے ہیں, ریپ بھی ہوتے ہیں, وہ تمام معاشرتی برائیاں بھی موجود ہیں. ایک آسپیکٹ جو مسنگ ہے نا وہ ہے اندر کی صفائی کا آسپیکٹ. جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں, آپ سارا کا سارا بوجھ ایک آسپیکٹ بیان کرنے والے پر نہیں ڈال سکتے. کسی کے خوشحال ہونے کے لیے بہت سارے آسپیکٹس ہیں. سیاسی, ہمارا ڈپارٹمنٹ صوفیزم کا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم صوفیزم کے ذریعے اس کے اندر کو صاف کریں گے. جو سیاسی نظام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ سیاست کے ذریعے ظلم اور استبداد کو ختم کریں گے, سمجھ لیں. اور جو ثقافت کو لے کر چل رہے ہیں وہ ثقافت کو پرزرو کریں گے, اقتصادیات کو
جو ان کا ڈپارٹمنٹ وہ لے کے چلیں گے, یہ ایک ٹیم ورک ہے پورا کا پورا. کسی ایک آسپیکٹ کو لے کے نہ آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے کہ بھائی صوفیزم کیا روٹی تو نہیں بنا کے دے گا, بالکل نہیں بنا کے دے گا, لیکن ایک آسپیکٹ ہم نے لیا ہے, کیونکہ ہم سارے آسپیکٹ تو کور نہیں کر سکتے نا. جو یعنی پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا کام کریں گے, ٹھیک ہے, اور جو یعنی اکنامسٹ ہیں وہ اپنا کام کریں گے, اور جو لوگ یعنی کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں, پرزرو کرتے ہیں, وہ اپنا کام کریں گے. ہم صوفیزم کے ذریعے لوگوں کے اندر کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. طالب علم I have seen a hand by a lady over here, but I'll call you after Munir Sami Sahib, because Munir Sami Sahib is pretty much connected with Sufism as well. Munir, representative. دیکھیے, دو باتیں یہاں پہ بہت صاف ہو جانی چاہیے. میں جس صوفیزم سے تعلق رکھتا ہوں وہ سیدھا کا سیدھا بہت سے عالم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملا ہوں, اور اتفاق سے صبح کو مونی کی مجلس بھی میں جا کے اٹینڈ کر کے آتا. یہ بات بڑی طے ہو جائے. اس کے باوجود میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس سماج کی آصف جاوید صاحب بات کر رہے تھے, جس کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں, وہ ایک ایسا سماج ہے جس کے اندر آپ کا مسلک, آپ کا مذہب صرف آپ کے دل میں رہے گا. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر کوئی بھی قانون کسی بھی مذہب کے نام پہ نہیں بنے گا. تو ایسا معاشرہ جس کے اندر نہ کوئی احمدی کو قتل کرے گا, نہ کوئی شیعہ کو قتل کرے گا. ہم پاکستان میں روزانہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بہت زیادہ وہابیزم کا ستیاناش دیکھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ایک بنی کیا کہتے ہیں تنظیم لبیک یا رسول اللہ کی, ہری پگڑی والوں کی, جس کے اوپر کھڑے ہو کے فوجیوں نے ہزاروں روپے بانٹے معاشرے کے اندر ستیاناش کرنے کے لیے. تو صرف یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ صوفیزم کا بھی چکر ہے, جو سلسلہ ہے جس سے میرا خود تعلق ہے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, ایک چکر یہ بھی چلا ہوا ہے کہ مذہب کو کسی نہ کسی طرح سے سماج میں قائم رکھنا چاہیے. اور اس کو قائم رکھنے کے لیے میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور جگہ پروفیسر میں جا کے تقریر کی تھی, جہاں پہ صوفی شام بنانا بڑا فیشن ہو گیا ہے کہ ہم صوفی شام کر لیتے ہیں, سیکولر لوگوں میں جمع کر لیتے ہیں اور ہم صوفی کا نعرہ لگاتے ہیں. دیکھیے, بہت غور سے سننا پڑے گی یہ بات کہ جو مسئلہ ہم نے طالبان کا دیکھا, جو مسئلہ ہم نے القاعدہ کا دیکھا, جو مسئلہ ہم نے آئیسس کا, جس سے روز لوگ قتل ہو رہے ہیں, یہ سامنے کی بات ہے نا. ابھی ہمارے کبھی ہزارے کے لوگ قتل ہوتے ہیں, کبھی احمدی قتل ہوتے ہیں, کبھی کرسچنس قتل ہوتے ہیں, کبھی ہندو قتل ہوتے ہیں, کبھی کوئی بریلوی قتل ہوتے ہیں. یہ روز کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھیں گے کہ امریکہ نے, اور ایک بات ہے کہ طالبان جو کھڑے کیے گئے تھے, جو روس کے خلاف جہاد کیا گیا, اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ مذہب کے نام ہی پہ کیا گیا, چاہے وہ سافٹ ویئر مذہب تھا یا ہارڈ ویئر مذہب. اس کو ہم پہلے سمجھ لیں بات کو بڑے کلیئرلی. اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے شاہد مینار کا زلمی خلیل داس سے, جو عراق کے اندر امریکہ کے سفیر تھے, ظلموں سے کم تھا, اس کے ذمہ دار تھے. اور جو نیو کونس کہلاتے ہیں, نو کنزرویٹو نیو کون, ان کی بڑی پکی نمائندہ, انہوں نے ایک رپورٹ نشر کی بھی یہاں پہ بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں اب طالبان سے نجات پانے کے لیے صوفیوں کی سرپرستی کرنی چاہیے, ہمیں اب ہلکے مذہب والوں کی سرپرستی, اور وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں ان کو تو دور سے بھی ہاتھ میں لگانا چاہیے. جو جالے نے کہا تھا پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیے. تو وہ جو نظام جس میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ روزانہ کی قانون سازی میں کسی چیز میں کام نہیں آئے گا. تو جب بھی کہیں سے میں بہت ہی یعنی ریسپیکٹ کے ساتھ یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ جب بھی مذہب کا کوئی ہلکا سا بھی سلسلہ آپ کے سماج میں ڈالا جائے گا, اور سماج کا مطلب معاشرہ ہوتا ہے, سماج کا مطلب سوسائٹی ہوتا ہے, سماج کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی خطہ زمین پہ مل جل کے رہتے ہیں. اردو کا لفظ ہے, ہندی کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سماج سب سمجھتے ہیں. تو جب بھی سماج کے اندر لہریں چلیں گی, انڈیا میں ہندو فنڈامنٹلزم اٹھے گا, اسی لیے اٹھا نا, مسلمانوں کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے حرکتیں کری تو ہندو فنڈامنٹل گجرات میں قتل ہوا, فلم بنی ہے, پر آپ جا کے دیکھ لیجیے. تو مطلب کہنا چاہیے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی اپنے بیانیوں میں, اپنے ڈسکورسز میں, جہاں پہ کسی بھی طریقے سے مذہب کو سماج میں, اور یہ کہنا بہت آسان ہے
कि हम आपके दिल की तदबीर करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। सूफी जो है, जो सूफी का मकसद है, बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं, वो सबसे मोहब्बत से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अंदर फना होने की तालीम आपको देता है। मोहब्बत असली जो है वो अल्लाह के साथ। अब अल्लाह तक आप किसी भी रास्ते से पहुंचे, आप जीसस के रास्ते से पहुंचे, आप हिंदू के रास्ते से पहुंचे, आप कहीं से विष्णु से पहुंचे, क्या कहते हैं, श्री कृष्णा से पहुंचे, ये आपका अपना मामला है। बहुत अच्छी। लेकिन इस सब को आप मजहब को समाज के अंदर, मैं आपसे 10 वर्ष तक दरखास्त करता हूँ, यहाँ एमक्यूएम को लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो कामयाबी रही थी पाकिस्तान में वो यही रही थी कि उन्होंने मजहब को बसे पुश डाल दिया। वरना तो हमारे बड़ी कत्ल करी रोजाना थी। एमपीएम का जो भी आजकल हाल है वो है, लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता था, वो लोग यहाँ बैठे हैं कि उन्होंने मजहब को धकेल के तरीके से भेज आप इस्लाम का नाम लेना छोड़ दें। तो मतलब मेरी दरखास्त है कि जब भी हमारी ऐसी मजलिस हो, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुला लिया, कि हम हद्दल इम्कान कोशिश करें कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट का मॉडल है, अमेरिका का मॉडल है, बरतानिया का मॉडल है सेक्युलर डेमोक्रेसी का, इसमें आपका मजहब आपका है, आपकी अखलाकियात आपकी है, वहां पे भी कोई बेहरार नहीं बने। कनाडा में सब लोग नंगे नहीं नाच रहे सड़कों को, आप देखते हैं ना, हम कनाडा में रहते हैं, कोई नंगे नाच रहे, जब नहीं नाच रहे हैं तो हमने ये सीख लिया कि हम मजहब को अपनी जात के लिए रखेंगे। मेरे पड़ोसी के साथ मजहब की बात मैं नहीं करूंगा, उसको ये भी नहीं होगा मेरा मजहब तुमसे अच्छा, तुम इस तरफ को आ जाओ। सूफीइज्म जो हिंदुस्तान में फैला है, उसका और अभी भी सूफी सर्कल से मैं आया हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के डिस्कोर्सेस आप पढ़ लें, उसमें सिवाय और सिवाय और सिवाय आपको कुफ्र से इस्लाम की तरफ लाने के कोई और सबक नहीं, क्योंकि वहां ये बात तय है कि इस्लाम असली सच्चा मजहब है। जब आप ये कहेंगे, जब इस मामले को आप लेके आएंगे, तो समाज में तो गड़बड़ होगी, चाहे आप पसंद करें या ना करें, वो अलग बात मेरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया। Yes, please, the gentleman sitting right the back. Yes, please. Come over here. I appreciate it, so that we could record your question as well. Hi, Please join. Yes. Thank you. Yes, I read a little bit about what you believe on your website. That you believe somewhat in Quran and Bible. And Quran, it is you live in Quran, like for example, Al-Quran, verse 50. And if you start from verse 44, where Jesus is actually speaking there. And at the end, he said, he made what was forbidden to permissible, so which is from haram to halal. And as we know, God is the lawgiver. God is the one who tells us this haram, this halal. So that makes Jesus' position actually what was New Testament talking about, Son of God. And yes, I read about that on your website. But other parts of Quran is just saying Jesus is not Son of God. God doesn't have Son, and Quran and Bible contradicts each other. So there's no way we can believe in both books. One of them has to be right, the other one has to be wrong. Or both of them have to be wrong. Cannot be both of them right, since Jesus' divinity are bad, totally different. what do you want? So, You want both of them to be right? no, I don't think both of them are right. So that's why that's my question. I mean, I think I read Quran a lot. Maybe so far around 70 surahs almost. And including the tafsir, Ibn Kathir, or hadith like Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, or Al-Bukhari the most. And it's not the same as
Bible teaching, I mean, like the Christian Bible. Why are you reading all these books? You're a Christian. Oh, I like to debate. Sorry. Cannot help it. So sometimes it's philosophy is we have to know God, so to be able to understand what He wants. I'll request Brother Steve All right. to answer your question. Tell him about Jesus and his message. The core of both the Quran and the Bible is loving God, isn't it, really? The core message of it is how to love, that we should be loving God. Chapter John. Love God, your Lord, with all your heart, with all your soul. Yes. This is the heart of Bible. This is the gist of Bible. Quran is hardly talking about love. Quran does talk about love. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Let me translate it for you. Tell them, if they want to love God, they should follow me. If you follow me, like Jesus said, I'm the way to God. I'm the way to Father. You only reach the Father through me. That's what Jesus said. And the Quran said about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, through you, if they imitate you, if they follow you truly, then as a result of them following you truly, I will love them. Yuhbibkumullah. Fattabi'uni yuhbibkumullah. If you follow me, Allah will love you. This is the message of Quran also. There's been so many interpretations, both books, right? We agree on that. There's been lots of different translations, lots of changes have been made, and how to read any holy scripture, any divine scripture, you must have some divinity within yourself. Otherwise you're just reading words and you're reading interpretations of somebody else. And the purpose that we're here today, and everybody will agree, is that we have somebody here who can give you a taste of divinity. He can awaken your heart, awaken your souls, fill them with divine energy. And when you read the scriptures, both the Quran, the Torah, the Bible, whichever scripture you read, you have a completely different interpretation of it. I guarantee you. And then the difference between Bible and the Quran is because of the fact that there are two represented different religions, and they are representing two different religions. If both are the same, then there is no need. Yeah, because both books represent a different religion. And there are some differences in Christianity and Islam. What is permissible in Christianity may not be permissible according to Islam. This is due to the sacred law of every religion. But it doesn't mean they are not true. I personally believe Torah, Talmud, Bible, Quran, they came from the same God. Well, Talmud actually is Now, the fact that they are not pretty similar doesn't change the reality, and it doesn't really rule out the possibility that they come from the same God. But Talmud is only teaching of rabbis. They're not the same as Torah or Tanakh. This is the interpretation of Torah, Talmud. Like the Ahadith, Sunan Abu Dawud, and Tirmizi, and Bukhari, these are the words of Prophet Muhammad. But why did Prophet Muhammad have to say these things? Because this is the true interpretation of the Holy Quran. The people there did not understand some of the words of the Quran. They asked the Prophet the meaning of those words. And when Prophet Muhammad explained it, it became hadith and interpretation of the Quran. In a similar way, Talmud is the interpretation of Torah. But how reliable do you think hadith? Well, reliability and authenticity has a big, mighty question mark.
You better not ask me this question. All right, that's all for now. Thank you very much for your. We can talk more later. Oh, yes. Well, definitely. Absolutely. Pleased to meet you. Thank you very much. Thank you. And I would like to invite Brother Aman Siddiqui from MQN, also a great activist. Aman Siddiqui, bye. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for that. जो मेरा सवाल है उसकी बैकग्राउंड तो बन गई है। सो मुनीर भाई ने भी बातें करी और अभी मैं जा रहा हूँ जावेद भाई भी बात कर रहे हैं और इन्होंने भी कंडीशन दे डिस्कस और जो कंफ्यूजन है वो भी डिस्कस हो गया और इन्होंने भी क्वेश्चंस किए एंड फिलोसॉफिकली एंड आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो टॉक अबाउट है सुफीज़म मैं प्रैक्टिकल उसमें जाना चाह रहा हूँ और आई वांट सम एडवाइस फ्रॉम यू द dilemma right now our new generation is facing it is the dilemma the background they are facing this Yeah, they're traveling in two boats. so many boats Oh, so many. so the problem is yeah there's so many problems like you talked about Wahhabism you talked about Ahl Sunnah so many Shiaism you talked about different stories and if you go in political level Syria Afghanistan and so Palestine so many confusion for them and I talked to them a very simple question I'll get asking me what is fun in Islam What is fun What is fun? Oh. Only what is there for us? Why should you come to home from your street? What is there for us? So practical questions like this, and Munir bhai mentioned about and this Asif Javed about this thing that like political level, cultural level, and this the Samaj. Yeah. So and you said about the. I don't want to put the name here because if you put MKM or Pakistan to sin nowadays, it has been made a sin now. If we talk about his ideology here, no, not you. I might be in trouble. I might be in trouble somewhere. So the issue is this: MKM level, they get some idea about it. They practically they combine all these three aspects in Pakistan and they give it the concept. But now they are in hard water. And anybody who will do this, they will be in difficulty. So now I want your advice for the kids. For the kids. What is fun in Islam? The old, my age and above my age, I have no hope from them. Oh. Better. इधर ही बैठ जाइए. You have provision of for marriage. Don't take her seriously. No, it's not a fun. One marriage is not a fun. What? Oh my God! Now the question is, what is fun No, not in Islam? It's just an example. Oh. Yeah, kids Just for the kids, what, how to convince them and how to bring them toward and using Sufism. बात ये है कि इस्लाम को जो हम तक पहुंचा है, ज्यादातर जो उसकी नुमाइंदगी हुई है, वो उलमा की तरफ से हुई है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो उलमा ने हमें इस्लाम जो पेश किया है, उसमें हंसना मना है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजाक भी किया है, आपने हंसे भी। यानी एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीगर जो करीबी साथ थे, उनके साथ बैठे हुए खजूरें खा रहे। अब वो खजूर खा के जो उसकी गुठलियां हैं, वो सब अपने अपने आगे रख रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने क्या किया कि अपने हिस्से की जो गुठलियां हैं, वो भी उठा के मौला अली की तरफ कर दी और फिर हुजूर की खिदमत में कहा कि या रसूलल्लाह देखें कितनी खजूरें खाली हैं अली ने, सही। और फिर मौला अली ने ये अर्ज किया हुजूर की बारगाह में कि या रसूलल्लाह आप ये भी जरा मुलाहिजा फरमाएं कि ये गुठली समेत खा रहा है।
اب یہ واقعہ لے لیں، اب یہ ستم ظریفی ہے ہمارے یعنی اس طبقے کی کہ جس نے اسلام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہوئی ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آتی. اچھا، اس واقعے کو اگر آپ لے لیں تو جو احادیث کے قوانین ہیں اس کی جو سند ہے وہ سب ضائع. جس معیار پر امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی سند مقرر کی ہے وہ ایسی یعنی ایسا معیار ہے کہ جس کو میں کہوں گا کہ یعنی ایگزیجریشن ہے. مثلا یہ کہ اسماعیل بخاری کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں مقام پر ایک شخص ہے اور اس کے پاس حدیث کا کوئی نسخہ ہے، تو دور دراز کا سفر کر کے وہ جاتے وہاں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے رسول اللہ سے کیا سنا. تو اسی طرح ایک شخص کے پاس ہوئے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ جس شخص کے پاس وہ حدیث کا نسخہ لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنا گھوڑا چرا رہا ہے اور اس نے ایک برتن گھوڑے کے منہ کی طرف کیا اور پھر واپس ہٹا لیا. انہوں نے دیکھا کہ اس میں چارہ نہیں تھا. اس نے گھوڑے کو باندھنے کے لیے ذرا یہ دھوکہ دیا گھوڑے کو. امام اسماعیل بخاری صاحب نے کہا اس نے گھوڑے کو دھوکہ دیا، اس کی حدیث تو میں ڈھونڈ نہیں. اب یہاں آ جائیں، کیا عمر بن خطاب نے جھوٹ نہیں بولا کہ یا رسول اللہ ساری کھجوریں علی نے کھا لی؟ اس معیار کے مطابق کیا مولا علی نے جھوٹ نہیں بولا کہ یا رسول اللہ یہ گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں؟ ارے بھائی مذاق کو مذاق رہنے دو یار، اتنا سیریس کیوں بنا رہے ہو؟ اب جو احادیث ہیں وہ ظاہر ہے اردو میں تو ہے نہیں، وہ تو عربی زبان میں ہے. اب وہ عربی زبان میں جو احادیث ہیں ان کا لوگوں نے ترجمہ کیا، اور جن لوگوں نے ترجمہ مذہب کے اندر، مذہب خود جو ہے ایک وکٹم ہے. مذہب کو برا کہنے سے پہلے ہمیں ترس کھانا چاہیے. وہ وکٹم کن لوگوں کا ہے؟ جاہل علماء کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے اس کا یہ ترجمہ سنیے آپ: جھوٹا میرا امتی نہیں. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہم میں سے کوئی بھی امتی نہیں جی، لہذا ہم کو چاہیے کہ اس کو صحیح نہ مانیں. ٹھیک ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اچھا ابھی بات آپ نے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے کذ، جسے وہاں لکھا جاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو.
قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاہل عالم کون ہے؟ فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب. جہالت جو ہے وہ اگنورنس نہیں ہے، جہل. جس طرح وہ جو ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑا قابل آدمی تھا. ابو الحکم. ہاں وہ بڑا قابل آدمی تھا، بہت اچھا وہ شاعر. جاہل نہیں تھا وہ. ہماری اردو میں جاہل کا مطلب ہوتا ہے یہ اسکول نہیں گیا، یعنی ان پڑھ، ان لیٹرڈ، اس کو ہم جاہل کہنا شروع ہو گئے. لیکن جاہل کا مطلب ہے کہ جس کا دل پتھر کا ہو، دل سیاہ ہو. جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود، کہ ایسے عالم سے ڈرو کہ جس کی زبان پر تو علم ہے لیکن جس کے دل میں اندھیرا، جس کے دل میں سمجھ بوجھنے کی طاقت نہیں، جو سمجھتا نہیں. یہ سمجھ بوجھ دل میں اس وقت آتی ہے کہ اس میں اللہ کا نور ہے. تو یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے اوپر اسلام کو اس طرح مسلط کیا ہے، اپنی رائے کو اسلام بنا کر، کہ اب ہم ہنس نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے آرام سے اپنی فیملی میں. جیسے وہ انتاکشری عادت ہے نا زی ٹی وی کے اوپر گانے گانے، وہ گھر میں بیٹھ کے کہ یہ حرامی کیا ہو رہا ہے، وہ گانا نہیں گا سکتے. تو جو اصل اسلام ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم ہنسو مت، تم زندگی کو انجوائے نہ کرو. بے شک لوگوں نے اپنی طرف سے لگا لیا ہے. جیسے حجاب کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ کے رسول کو فرمایا گیا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ وہ سینوں پر اوڑھنیاں لے لے. دیٹس آل. اور ان کی بیوی، ہاں ڈفرنٹ کیٹر، بالکل حجاب کا کوئی کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں. اب یہ پہنا ہوا اور وہ عورت کو ننجا بنا دیا. اب اس میں جو ہے نہیں، یہ اسلام میں نہیں، اسلام ہے نہیں، قرآن میں کہیں ذکر بالکل نہیں. یہ جو سب کچھ آ رہا ہے یہ ہمارے جو سورسز ہیں نا وہ انآتھورائزڈ سورسز ہیں، اگر کوئی اوتھینٹک ہو گئی ہے. اب انہیں کو اوتھینٹک مانا جا رہا ہے. میں بتاؤں، میں نے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، جسٹ آئی ٹاکڈ اباؤٹ کل. انہوں نے ایک واقعہ سنایا اینڈ ڈکلیئر دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹوارڈز کپوٹ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کل. Just I talked about Kalb. He took 3 minutes for telling people an incident, and the outcome was that talking about Kalb is kufr. So, and up to now, he didn't talk to me. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اب عدم برداشت پیدا ہوتی ہے مذہب کے لیے. وہ مذہب اس سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں کیونکہ مذہب کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا. This is what my concern is. اور I want to address it. This tell me guidance. ہم لوگ تو خیر گزر گئے لیکن جو بچے آ رہے ہیں، دیکھیے میرے لحاظ سے جو افغانستان کا بچہ ہے نا وہ تو اسلام سے دور ہوگا، یا تو مارے گا یا اسلام سے دور ہوگا. افغانستان کا بچہ اتنا مار چکا ہے، اب پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور یہاں تو خیر this is what my concern is and this is what I want to learn from you. بھائی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں انگلینڈ میں، اب تو کرکٹ سیزن آ گیا ہے، تو اس میں افغانستان سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں لڑکے، وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں خدا کی شان. تو اب اس کو میں آف اسپن کرتا ہوں، تو میں نے اس کو بولڈ کر دیا 0 پہ. اس کو اتنا غصہ آیا اس نے بیٹ ہی توڑ دیا. جی بتائیے. This is what my concern is. Where our kids are going in that direction, some people will totally deviate, and who stays on the path, they will be on this path which you are talking about. تو اب بچوں کو یہ کہیں کہ اسلام سیکھنا ہے تو مولوی پہ نہ جائیں، خود ریسرچ کریں. بھائی وہ اس کا رزلٹ یہ ہے، بات کرو بیٹھ کے تو لوگ کہتے ہیں مسجد سے جڑے رہو. واٹ ٹو سے نا، مسجد کی بات کرو تو جب ان کو سمجھاؤ بھائی جو بیٹھے ہوئے وہاں جو اسکالر جو میرا خطبہ دیتے ہیں ان کی نالج کیا ہے، they don't know what is written in Quran. تو وہ اس لیکچر دے رہے ہیں بیٹھ کے، لوگ یوں سب بیٹھ کے لوگ یوں سن رہے ہوتے جمعے کے دن اور حماقت کی بات کر رہا ہوتا ہے. ایک دن میں نے بول دیا میں اس کی داڑھی کھینچ کے باہر مشکل بات کر کے میرے ہاتھ نوٹ کر رہا ہوں. میں جی a lady from behind, please I'll request you to come over so that we could have you in our interactive
discussion, please. پھر میں جماعت احمدیہ کے ناصر صاحب سے کہوں گا ریکویسٹ کروں گا دریشہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے بڑی جٹ ہیں اور ایک جنرل مین وہاں پر بھی ہے تو میں صرف بھائی کو جواب دینا چاہتی ہوں جنہوں نے بچوں کے لیے جو کچھ کہا. میرے جو بچے ہیں بیٹی آرمی میں ہے, ایک میری باس ہے, میری جو ہے وہ ڈسپیچر ہے, میں ٹرک چلاتی ہوں. اور جو ہے وہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچے حجاب پہن کے تو وہ شکل اختیار کریں جو ہم نے زندگی میں دیکھی. ہم نے پارٹیاں اٹینڈ کی, ہم لوگوں نے جو ہے وہ فنڈ کیے, ہم نے سب کچھ کیا, لیکن وہ ہمارے بچوں کے لیے لابھ نہیں ہے. اور اچھا ہمارے اسٹینڈرڈ پھر اسلام کے اتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کہ بچے نے ذرا سی غلطی کی, تھپڑ گئے, 4 اٹھا کے جو ہے وہ یہاں پہ مدرسے میں لے گئے کہ اب آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ جو ہے قرآن کی جو ہے وہ تفسیر پڑھیں گی, آپ یہ کریں گے, آپ یہ کریں گے, آپ یہ کریں گی. ایز اے سنگل مام بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی اچھی جاب کرنی ہے کہ دنیا میں کوئی باپ بھی نہ کر سکے, اور باپ بھی یہ چاہے گا کہ میں نے اتنی اچھی جاب کرنی ہے, ہم تو سارے دنیا فساد کریں گے, ہم تو ایسی جماعتوں کے ساتھ میں منسلک ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے. ایم کا بنتا ہے ذرا سی بات کی نا تو گلا کاٹے گا سیدھا. لیکن بچے کو ہم کہتے ہیں کہ ابایا پہن کے جو مولوی کا رخ کرے گا تو کہیں گے دیکھو جی کڑی سے بچہ اپنا صحیح رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے بچے کو ماڈل کرنا ہے. یہ ایسا سسٹر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو خود کو ماڈل کرنا ہوگا. میں ٹرک چلاتی ہوں, میرے گلے میں ہمیشہ اسکارف ہوتا ہے, بس اتنا سے کر سکتی ہوں. قرآن کا حکم جتنا سن لیتی ہوں, میں 10 گھنٹے قرآن سنتی ہوں, جتنا سن لیتی ہوں اتنا عمل کر لیتی ہوں. ڈرتی کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں. ہر روز مجھے کسٹمر کا سامنا ہوتا ہے, مطلب جب ان کی ٹون ہائر ہوتی ہے تو میری اس سے دگنی ہائر ہوتی ہے. بیٹی میری آرمی ہے, مجھے پتا کہ ٹون کیسے بڑھ کرتی ہے. اچھا آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہے, وہ آپ سے ادب سے بات کر رہا ہے, آپ کی ٹون ہائر ہوگی نا. اگر اس کی لوور ہے تو آپ کی اس سے بھی تھوڑی لوور ہونی چاہیے. اگر اس کا دوست آ گیا, آپ نے اس کو سرو کیا, مطلب آپ کا اخلاق آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہے. میری بیٹی سگریٹ پیتی ہے, مجھے اس سے کوئی شرم نہیں آتی تھی اور اس کے میں نے بہت فساد ہم دیکھے, سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ کس طرح سے بچوں کو ہینڈل کرو. آپ ان کو کسی مدرسے سے ہینڈل نہیں کروا سکتے. آپ کو اس کی فرسٹ یونیورسٹی, whether you are a mother or you are a father, آپ کو اپنے کردار سے ان کو جو ہے وہ کروانا پڑے گا. یہ ایز اے سسٹر میں آپ کو میرا تو کوئی بہن بھائی ہے نہیں ہے دنیا میں, میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, سب لوگ مر چکے ہیں, تو کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو وہ دل سے آتا ہے کہ اچھا میں ان کے راستے پہ نہیں چل سکتی ہے نا. ابھی ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی تو سگریٹ پی رہی ہے, میں بھی بیٹھ کے سگریٹ پیتی ہوں, ایک ہو جائیں گے پھر ہم بات کر سکیں گے. نہیں, وہ میں نے نہیں کرنا. میں نے صرف اپنے کردار کو اور اسٹرک کرتے جانا ہے اور کرتے جانا ہے. تو جو بھی کر میں اپنی لائن پہ ٹھیک ہوں. ایک دن آئے گا کہ اس نے کہنا کہ ماں تم جو بھی کہتی ہے نا یو کریزی, یو نیڈ اے سائیکیٹرسٹ. پھر ایک دن آنا اس نے کہنا وہ میں دریا کے پاس بیٹھی تھی ممی, میں سگریٹ پی رہی تھی, اکیلی تھی, مگر پانی سے آواز آئی محمد محمد. ممی ڈو یو تھنک آئی ایم گوئنگ کریزی؟ You're going to SUFI. It's okay. It's fine to feel that way. کیونکہ ماں ہر وقت کہہ رہی ہے کہ مجھے ہر چیز سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو بچہ سوچے گا کہ یار کون سی چیز ہے جو اس کو مل گئی ہے. سالوں لگتے ہیں, you get to be killed. دوسری بیٹی ہے, آرمی میں ہے, اس نے گورے سے شادی کر لی تو میں نے بڑا ہنگامہ مچایا, تو مجھے تو تجھے دیکھنا ہی نہیں. 3 مہینے کے بعد سمجھا کہ نہیں, وہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی. بندے نے اسلام لایا, پھر جو ہے وہ چھوٹی کے اوپر اس نے 3,500 لوگوں کے سامنے اسلام قبول کیا اور میں نے مانی نہیں. میں نے ساری زندگی اکیلے بچے پالنے ہیں, تو وہ میں نے جو ہے وہ میرے اندر اپنے ہٹ دھرمی ہے, رائٹ. تو ایسا پیرنٹ ہمارے اندر وہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے. جب اس کو جانے دیا تو پتا چلا کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بچہ کیسے ایک کلچرل لیڈی کی طرح اپنے بندے کی وہ اتنی خدمت کرتی ہے. وہ جب گھر آتا ہے اس کو کھانا ایک طرح سے پیش کیا جاتا ہے جو میں نے بھی شاید کبھی نہیں کیا ہوگا, کوئی تو بھول گئی ہے وہ سارے. پر ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت زیادہ مانگ لیتے ہیں, رائٹ. ہم لوگ اپنے بچوں کا اگر وہ کہتے ہیں واٹ از دا فن اسلام, آپ نے وہ کر کے نہیں دکھایا کہ دیر از فن. جب گھر میں آتے تو آپ سروس کر رہے ہو, یہ فن ہے اسلام کا. یہ اسلام ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو آپ اس کو سروس کرتے ہو. میری بیٹی کی 2 تاریخ میں ابھی میں مطلب گھر سے نکلا تھا, فرائیڈے نائٹ ہے, مجھے پتا ہے میں اسپینش شو بھی دیکھنا ہے, میں نے سیدھی کو بھی دیکھنا ہے. میں ہر اس محفل میں جاؤں گی جہاں پہ پتا ہو کہ یہاں اللہ کا کوئی کنیکشن ہے. ان کے پیروں کے اوپر میں گر جاتی کہ یہاں سے کنیکشن دے کے جانا ہے مجھے, میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا. اور ایسے کبھی نہیں ہوا کہ میں کبھی بھی کہیں سے خالی ہاتھ جاؤں. وہ دل سے دل کا رشتہ ہوتا ہے. چاہے میں وہاں پہ بیٹھی ہوں, میں وہاں سے ہی چلی جاؤں گی, لیکن مجھے پتا ہے وہ تار لے کے جا رہی ہوں میں ساتھ.
تو بیٹی میری کی دوست آئی اور دونوں سگریٹ پیتی ہیں. سگریٹ سے مجھے بہت سخت نفرت ہے. آدھی رات کو 3 بجے مجھے جگا رہے کہ آنٹی مجھے آپ کو سلام کرنا تھا. تب آنٹی یہ تو نہیں کہی کہ چل دفعہ ہو جا رات کے 3 بجے, یہ کون سا ٹائم ہے سلام کرنے کا, ہے نا, آپ کر نہیں سکتی. میں نے کہا منی آ جا میرے پاس نا. وہ سیدھی بستر میں آ کے میرے پاس لیٹ گئی. یہ اسلام ہے. آپ بچوں کو ان سے بھی چھوٹا ہو کے ملو گے. جب آپ چھوٹے بچوں کو ملو گے اس کا قد اتنا سے آپ زمین پہ بیٹھ کے ان سے قد چھوٹا کر کے ملو گے. بڑے سے بڑا ہو کے ملو گے, چھوٹے سے چھوٹا ہو کے ملو گے. یہ میں نے آپ کو سنا اور میں گستاخی بھی کر رہی ہوں کہ سیدھی کے سامنے اس طرح سے بول رہی ہوں. ایک دم سے اچانک ایک کوشچن پاپ اپ کر دو تو آپ اس کو پاپ اپ کرو جو اس میں ایکسپیرینس ہے, جس نے اپنی جان مار دی. بچے کے سامنے رول ماڈل ہو جاؤ. وہ جتنا بگڑے آپ اور اچھا ہو جاؤ. وہ بگڑے کہ اللہ کی اور جو ہے مطلب اللہ کی اتنی رحمت کم پڑ گئی کہ وہ ساری دنیا کو دے سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو رحمت نہیں دے سکتا. اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ امید رکھو, صرف اپنے آپ کو سیدھا رکھو. اس نے اپنی قبر میں جانا, لیکن اگر آپ اس کو ڈانٹو گے آپ اپنی قبر ضرور خراب کر لو, اپنے راستے ضرور خراب کر لو. یہ بس میرے بھائی کے لیے تھا. مجھے میں سسٹر آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو. آپ نے بہادری کے ساتھ وہ بات کی جو آپ کرنا چاہتی تھی, اور یہی شاید سعیدی کا بھی میسج ہے کہ اسپرچویلٹی ایک اپنی دنیا ہے, جو زندگی کا ایک ڈسکورس ہے وہ اپنا ہے. آپ اس میں سعیدی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے علماء تو ان چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کرتے. ان کے لیے تو کم وقت زندگی میٹر ہی نہیں کرتی. جات سازی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ بہن کا جو سچ ہے اور ان کے من سے جو ہم تک اسپرچویلٹی پہنچ گئی ہے, مجھے تو رابعہ بصری کا چھوٹا ورژن لگ رہی تھی. گاڈ بلیس ہر. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بڑی گہری بات ہے, کیونکہ اولاد یہ نہیں سنتی ہم ان کو کیا کہتے ہیں. اولاد یہ دیکھتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. They follow what we do. They do not listen to what we say. تو ایک ماڈل بن کے جو دکھانے والی بات ہے نا, یہ this is a step in the right direction. ہم خود جھوٹ بولتے رہے ہیں ساری دنیا کی برائیاں ہمارے طرف, اور اپنے بچوں کو ہم رابعہ بصری اور دادا کے جوہری بنانا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں, سب سے جو یعنی اسکول ہے, اگر والدین کا کردار گفتار اچھی ہوگی, محبت ہوگی, کیئرنگ ہوں گے, وہ اگر ہمارے پیرنٹس کیئرنگ ہیں تو ہم بھی یہ ان سے سیکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا انہیریٹنس, اور ایک وہ میسج ہے انہیریٹنس کا جو ہم اپنے پریکٹس سے لوگ اپنی اولاد کو دیتے ہیں. اب اگر کوئی آ گیا دروازے پر ہمارے گھر کے اور اپنے بچے کو کہیں tell them I'm not home, اب we're actually teaching them to lie. تو بچوں کی تربیت کا جو سب سے جو زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر ان کو صحیح مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہم پہلے خود انسان کے بچے بن جائیں. بالکل. شکریہ. 4 بات مجھے یاد ہے اس سیکوینس میں. ناصر چٹھا صاحب جو مسلم احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اگر مجھ سے گزارش ہے, دیکھیے کتنا مشکل یہ فریز میں یوز کر رہا ہوں, مسلم احمدیہ جماعت, کیونکہ ہم صوفی نیچر کے لوگ سب کو جو وہ کہتا ہے سمجھتا ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہی طریقہ ہونا چاہیے. جناب خیریت. میرا نام ناصر چٹھا ہے اور میں 2 گزارشیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حکم. میں کہا everybody feel comfortable in Urdu, right? پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جن کا تعلق وہ رحمت العالمین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلم امہ جو ہے جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھی امت ہے جس کے لیڈر جو ہیں رحمت اللہ عالمین. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے آئیڈیا بتایا ہے صوفیزم کا, اس وقت مسلم سفرنگ آل اوور دی ورلڈ,
آپ کا سلوگن بھی ہے یونٹی کا. What is the solution for this ummah? They're gonna get united. کوئی انہوں نے کنٹینیو سفر کرنا ہے. اسی طرح اس وقت وہابیزم کی آپ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف دجال اور وہابیزم they are working together very close, they are supporting each other. کوئی ایسا سولوشن ہے صوفیزم میں یا مسلم امہ کے پاس کہ they gonna face, that ان کے جو پرابلم ہے they're gonna get a little bit, that less than what they're facing today? سلوشن تو ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں ہر انسان اللہ نے محبت کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو جنت, تو اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کے لیے بنائے گا نا تو پھر ان لوگوں پر مذہب کا رنگ نہیں چڑھے گا, صوفیزم کا بھی رنگ نہیں چڑھے گا. یہ بات بہت سخت کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے, ویل ریفرنسڈ ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں, اب ان پر کسی چیز کا رنگ نہیں چڑھے گا. انہوں نے لبادہ اڑا ہوگا, یہ لبادے کوئی بھی لبادہ اڑ لے, بریلوی کا لبادہ اڑ لے, وہابی کا لبادہ اڑ لے, شیعہ کا لبادہ اڑ لے, سنی کا لبادہ اڑ لے, لیکن اگر اس کے اندر نفرت کی روح ہے تو وہ سنیوں میں جائے گا نفرت پھیلا دے گا, شیعوں میں جائے گا وہاں نفرت پھیلا دے گا, انسانوں میں جائے گا وہاں نفرت پھیلا دے گا. صرف انہی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی جن لوگوں کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ گیا؟ تو according to the divine plan یہ گروپس ہیں, ایک طرف نفرت کے لوگ ہیں, ایک طرف محبت کے لوگ. اب وہ نفرت والے لوگ کسی بھی مذہب میں ہوں وہ نفرت ہی کریں گے. کرسچن میں ہوں گے تب بھی وہ نفرت آمیز ہوں گے, مسلمانوں میں ہوں گے تب بھی وہ نفرت کریں گے. ظالم اگر ہے تو پھر وہ ظالم یہودیوں میں بھی ظالم ہو جائے گا, پھر بھی ظالم ہی رہے گا. اور جو اہل محبت ہیں وہ کسی بھی دھرم میں دین میں ہوں گے وہ اہل محبت ہی ہوں گے, کیونکہ خدا نے ان کی فطرت ایسے ہی بنائی. اب جو اہل محبت ہیں, جو حق پرست ہیں, ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایڈریس صرف مسلمانوں کو نہیں کیا, پوری بنی نوع انسان کو آپ نے ایڈریس کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بنی آدم, یعنی اے آدم کی اولاد, تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے, اور وہی فساد میں مبتلا ہو تو تیرا پورا وجود فساد میں مبتلا رہے گا. یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے, اصلاح قلب کی ضرورت ہے. جن لوگوں کے دلوں میں نور نہیں آیا, جن کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوئی, وہ سنی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, احمدی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی تعلیمات اس کو چینج نہیں کر سکتی جس کے اندر فساد ہے, دل کا فساد, قلب کا فساد. اور جنہوں نے دل کے فساد کو ختم کرنے کا کلیہ سیکھ لیا صوفیاء سے, انبیاء سے, صالحین سے, وہ جس مذہب میں بھی ہوں گے مومن ہوں گے. قرآن مجید نے جو 3 باتیں بتائی ہیں نا, وہ یہ بتائی ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہوں تو اللہ کی نظر میں تمہارا مقام اس کے دوستوں جیسا ہے, مومنوں جیسا ہے. پہلے تو کہا ہے بھلے تمہارا تعلق عیسائی سے ہو, یہودی سے ہو, یا مسلمان ہو, یا سائبین ہو, کسی بھی مذہب سے تمہارا تعلق ہو, اگر یہ 3 باتیں ہیں تو اللہ کے ہاں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اعلیٰ درجے کے مومنین میں ہے. وہ 3 باتیں ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو,
ٹھیک ہے نا, یوم الدین, آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, عمل صالح کرے. یہ میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. یہ 3 نقطے اگر کسی میں پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کی نظر میں مذہب کا فرق نہیں رہتا, پھر اللہ کی نظر میں مومن ہے تو. یہ قرآن شریف میں آیا ہے. اب ہماری نفرتیں جو پھیل گئی ہیں, ہم تو کسی سے نفرت, سنی ہے, شیعہ ہے, احمدی ہے, سب انسان ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کون جنت میں جائے گا مجھے نہیں پتا. تم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنمی ہے, یہ منافق ہے. جس نے جنت میں جانا ہے اس کو بھی نہیں پتا, اللہ کے موڈ پر ہے. ہاں, وہ اس کا فضل ہے, جس کو چاہے جہاں چاہے بھیج دے. وہ میں ناتی توتی رہ گئی, کوئی گنڈ سجن دل بہ گئی. ہم ایسے ہی نعرے لگاتے رہے کہ میں جنتی ہوں, تو جہنمی ہے, یہ بیکار کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ, شکریہ. کچھ کتابیں آپ لائیں بعد میں, اور ایک کتاب سنی ہوگی اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا وقت دیں 15-20 منٹ میں ہم آفیشلی اس کو کر لیں گے, بعد میں کر لیجیے. کچھ کتابیں ناصر چٹھا صاحب اور بھی لائے ہیں. ابھی ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 3 کویسچنز ہیں انٹریکٹیو, اس کے بعد ہم صوفی صاحب سے حمد سنیں گے, نعت سنیں گے, اور بس یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. شکریہ. اب میں کرتا ہوں 1 by 1 جس طرح میرے پاس ہے. دیویش شنکر بھائی, پھر بنٹی ڈاکٹر صاحب, پھر آپ کی طرف دیجیے. دیویش شنکر بھائی ہمارے بہت اچھے ایکٹیوسٹ ہیں اور بھائی چارے کی بات کرتے رہتے ہیں, مگر پریشان رہتے ہیں جو ہمارا ایکسٹریمزم کا میسج آتا ہے. کہتے ہیں یار کس سے اس کو حل کریں. میں نے کہا خود صحیح سے آ کے آپ پوچھیں. دیویش شنکر بھائی. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. میں نے ابھی ایک کیپشن لکھا فیس بک پر کہ کچھ مسلم ایسے نہیں, تو کافی مجھے ہٹ ملا کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو امیج بنا ہوا ہے کہ مسلم کٹر ہوتے ہیں, سوری فار مائی لینگویج, لیکن بڑی خوشی بھی یہاں آ کے کچھ مسلم ایسے بھی ہیں جو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, کیسے ریفارم لانا چاہیے, کیسے اپنے بچوں کو صحیح سنسکار دینا چاہیے. دیکھیے دھرم میں, ہمارے ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا سنسکار ملے, اس لیے ہم دھرم کی بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے کو ڈسپلن کریں. لیکن جس طرح جیسے انہوں نے کہا کہ اسلام کا ہائیجیک ہو گیا اور مولویوں نے اس کو کر لیا, ہندوازم میں شاید یہ نہیں ہوا تھا. اس لیے انڈیا کو کہا جاتا ہے کہ میلٹنگ پاٹ ہے, سارے دھرم وہاں آ کے ملے اور گرو کیے. کیونکہ ہندوازم میں پرہیپس شروع میں, ابھی کا اپنا اگزامپل نہیں دے سکتا کیونکہ آج کل کچھ بندر اچھل رہے ہیں ادھر, لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ دن کے بعد. لیکن جو ہندوازم میں ایک جو اچھی بات مجھے لگتی ہے اور میں یہاں آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بیف نہیں کھانا, لیکن کھا لو گے تو کچھ ہوگا نہیں. آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, تو ہندوازم میں کہ آپ کو پوجا کا بھی جو پدھتی ہے, جو طریقہ ہے, آپ ہر ایک گھر میں چلے جائیں گے, سب الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کی جو شردا ہے کر لیجیے, ایز لانگ ایز یو آر کنیکٹنگ ٹو گاڈ اٹ از اوکے. تو اتنا کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے یہاں نہیں ہے, تو شاید اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہندوازم ابھی تک سروائیو کیا ہے اور آگے بھی گرو کرے گا. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, کیا اسلام میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے, کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے؟ Is that a problem or is that a strength? پرابلم جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے کبھی اسٹک شفٹ گاڑی چلائی؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ جب جو گیئر لگائیں گے تو گیئر لگاتے وقت آپ کو کلچ پر بھی پاؤں رکھنا ہے اور ایسکیلیٹر پہ بھی رکھنا ہے, اور دونوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے. ایک بیچ میں ایک بائٹنگ پوائنٹ آئے گا, جب وہ بائٹنگ پوائنٹ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب گاڑی آگے موو ہونا چاہیے. اب اگر یہ بیلنس نہ آئے نا کسی کو, ایکسلریشن کا اور کلچ کو دبانے کا, اگر یہ کسی کو نہ آئے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ کیا گاڑی میں پرابلم ہے, نہیں, چلانے والے کو چلانی نہیں آئی. اور اسی طرح ایکسلریشن اور وہ جو کلچ کا دبانا ہے, یہ 2 چیزیں ہیں گاڑی کو چلانے کے لیے. اسی طرح ہر دھرم کو چلانے کے لیے
دو نالج ہوتی ہے، ایک شریر کی اور ایک من کی. اب وہ جو شریر کی جو شکشا ہے نا وہ اس کے بغیر ادھوری ہے. جب تک من پاک نہ ہو جائے اس وقت تک جتنی بھی رسم ہے شریر کی، مکے جائیں کاشی جائیں کہیں بھی چلے جائیں بات بنے گی نہیں جب تک کہ یہ من جو ہے وہ نہیں ہو جائے گا. تو یہ دو ایکسلریٹر اور جو کلچ ہے یہ دونوں شکشائیں ایسی ہی ہیں. تو جب مسلمانوں نے وہ بھیتر والی تعلیم چھوڑ دی، اندر کی شکشا چھوڑ دی، دل میں جو نام لیتے ہیں رب کا جب وہ چھوڑ دیا، اندر کو پاک کرنا چھوڑ دیا، اندر کے شیطان کو ایڈریس کرنا چھوڑ دیا، تو ان کا باہر شیطان بن گیا. وہ پرابلم کوڈ آف کنڈکٹ ہے دونوں میں، لیکن مسئلہ کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں ہے، مسئلہ ان دونوں کے جو ہے نا سنکرونائزیشن میں ہے. ہم نے جو ہے نا دونوں جو نالجز ہے نا ان کو سنکرونائز نہیں کیا ہوا، ایک ہی میں پڑ گئے ہیں. یعنی ایسے کہ ہم نے اپنی گاڑی کی جو ہے نا باڈی ورک تو بڑا کرا لیا لیکن اس کا انجن خراب ہے، ہم وہ گاڑی چلی نہیں رہی. تو ہمارا انجن یہ دل ہے، اس دل کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے. دل کے اندر من کی مالا ہو، دل میں جو ہے وہ اللہ اللہ ہو، اس سے پھر جو ہے پرکاش بنے گا، نور بنے گا، ڈیوائن انرجیز ہماری روحوں کو جائے گی. اس سے جو انسانی انسٹنکٹ ہوتے ہیں نا، اب لوگ جانور بن گئے ہیں. جانور اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کے اندر جو ہیومن کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں، وہ بیدار نہیں ہے. صحیح ہے. اب جب وہ بیدار نہیں ہے تو وہ انسان جیسی حرکتیں نہیں کرے گا بندہ. He will look like a human being لیکن وہ ہیومن انسٹنکٹس جو ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں. ان کو اسپرچولیٹی کے ذریعے اویکن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیومن انسٹنکٹس آتے ہیں. جن کے ہو جاتے ہیں وہ عام آدمی بھی جو ہے وہ سنت کبیر جیسے ہو جاتے ہیں. اب ہمارے اسلم بھائی کی طرح کہاں انسان دیکھیں گے آپ زیادہ تر. میں ان کو جو ہے نا انکلاسیفائڈ سینٹ کہتا ہوں. انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، سب کے لیے دل میں محبت ہے. یہ خود بخود تو نہیں ہوتا، یہ رب کا کرم ہوتا ہے. یہ جن کے دلوں میں روحوں میں رب کی جو مخلوق ہے اس کے لیے محبت ہو. ایک شاعر گزرے ہیں، شاید آپ کو پسند نہ ہو، علامہ اقبال، پوئٹ آف دا ایسٹ. تو ہمارے پرائڈ تھے. ہاں وہی تو کہا، اب شاید پسند نہ ہو. انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بن کہتے ہیں جنگل کو، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. اقبال صاحب کی بات آپ نے کر دی تو انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ سارے نہیں کوئی بھی اچھی بات کرے، ہم تو سنت کبیر کی بھی کہتے ہیں. تو میں اس ریفرنس میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ سارے جہاں سے یہ ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا ہی اچھی. ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہ رہا تھا، جو ڈویژن ہوا تھا اور ریلیجن بیسڈ ہوا تھا، اس ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہونا، ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. غریبی ابھی بھی ویسے ہی ہے. ہمارے جو مسائل ہیں ایک ہی طرح کے ہیں. ہو گیا کہ ریلیجن بیسڈ ڈویژن جو ہے کہیں بھی کام نہیں آتا. ہندوستان میں ابھی بھی بہت ساری چل رہی ہیں جہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکھ کو الگ ہو جائے. یہ پروو تو کر دیا پاکستان. وہ جو ہوا ہے نا پارٹیشن، اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. بھلے آپ کہہ دیں، آپ کی کوئی زبان تو نہیں پکڑے گا. وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، سمجھا؟ وہ اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ایک پولیٹیکل ہے. پاکستان میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ابھی بھی انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے. اب اگر آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے. بس یہ ایک پولیٹیکل بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ پاکستان بناؤ، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. بات کرتی
بہت سوال بنٹی بھائی اور وہ ہمارے دوست پیچھے کھڑے ہیں سے آدمی آپ کا بنٹی کیا صاحب اسی نام سے جانے جاتے ہیں ویسے تو ان کا اصل نام خود ہی بتائیے جی آئیے بنٹی پاکستان مسلم لیگ نون گروپ کے یہاں پر ریپرزینٹیٹیو ہیں لیکن بنٹی صاحب یہاں ٹھیک ٹھاک ہے نواز شریف صاحب کو نکال جی السلام علیکم میں بڑے عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسے پلیٹ فارم ہو جس کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اکٹھے ہوں اور یہ میں اپنے یقین صاحب یہاں پہ ہوں گے ان کا بہت شکر گزار انہوں نے مجھے ایسا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا تو اس کا پہلے بہت شکریہ دوسرے نمبر میں میری وائف ساؤتھ کوریا سے ہے میں جس دوست کو بھی بولتا ہوں میری وائف ساؤتھ کوریا سے سب سے پہلا کوشچن آتا ہے شی از مسلم مسلمان کیا نہیں کیا تو میں نے اس کو مسلمان کیا یہاں پہ ایک دو مسجدوں میں لے کے گیا وہاں پہ خیر میں کسی پر دعوی بھی لگانا چاہتا انہوں نے صحیح طریقے سے دل نہیں مگر یہ ہوتا ہے جیسے رسپونس دینا کرنا دوسرے نمبر پہ جب میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں آئی ایم مسلم بچے بولتے ہیں مائی ڈیڈ از مسلم آج یہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا کل وہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا آج صبح ایک افغانستان کا ہوا تھا سوسائڈ بم تو وہاں پہ آتا ہے کہ مسلم کو کل کرے اب میں اپنے بچوں کو اس پہلے میں آپ سے میں اپنے بچوں کو اس کا کیا جواب دوں اس کے بعد بچوں کو جو ہے ڈیل کرنا بڑا مشکل تھا آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ دے ناٹ ٹرو مسلم لیکن وہ کہتے ہیں وائی یو آر مسلم آپ ان کو بتائیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں جو اصل اسلام ہے وہ ان کو بتائیں I am Muslim because Muslim means peace. Though it's pretty much the theory and we cannot see it in practice, but this is what it is. یہ بھی آپ بہن اسٹور کیا کہتے ہیں مجھے کافی بہت شکریہ تھینک یو The gentleman who was standing آپ کہاں جی آئیے تشریف لائیے پھر ہم ان کے بعد صوفی صاحب کی نعت سنیں ہاں میرا خیال ہے یہ ایسا انٹریکٹیو سیشن جا رہا ہے جی ایسا انٹریکٹیو سیشن جا رہا ہے جو صوفی بھائی ہم سے پہلے سیدی ہولینس کے ہاں میں نے جیسے عرض کیا ہم نے آبزرو کیا اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے چونکہ آپ کی شخصیت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے لیکچر ہی دینا ہے کسی سے انٹریکٹ کروں جوڑو اور میں بہت ممنون ہوں سر آپ کا First, thank you very much for your time. I'm on the path and the journey, and so I have a couple of questions to ask you. Please. First, I'm like West Indian. My family is, some of my family members are Muslim, Hindu, Christian, so different religions. So my first question is about forgiveness, and the second question is it's about creation, about creativity and enlightenment and spirituality. So this was two questions. Beautiful. Brother Steve would like to touch upon this subject. Forgiveness. Let's just talk about forgiveness. I'll take the rest. I mean, these are really big words, and oftentimes they are misunderstood and misinterpreted. For example, to forgive something. In my culture, I come from Pakistan, Karachi. In my culture, we ask people to forgive us, for fun. Somebody will kick me and say, forgive me, please. اچھا وہ کوئی جیب کاٹ لے گا پھر کیا کرے معاف کر وہ فن ہو گیا یہ بھی ایک بین السطور بات ہے کلچرل ڈائلاmas. Now in reality when we say forgive me, I do not know what are we trying to do, because when we ask God for forgiveness, we understand that if God doesn't forgive us,
going to punish us either in the grave or in the hell. And if he forgives us, then the punishment is vague. We consider ourselves Men, when we ask forgiveness, I'm not going to punish you if you do something wrong. Even then we ask you for forgiveness. It means don't have bad feelings, don't have hard feelings. Sometimes you're hurt so much. You can't easily forgive people. You really have really strong emotionally, considering the fact that because of what might have happened, you may have gone into some kind of emotional crisis. And if you're suffering from emotional crisis, in that moment in time, you cannot just simply forgive people. You have to have a very, very brave heart to forgive and then forget. Oh my gosh, I'm not Jesus. I can't do it. So this is forgiveness. What was the other one? Creativity and enlightenment, spirituality. My sister Halima said, 4 wives. Nothing can be more creative than that. Creativity. That's good. Creativity is, it depends on ability. Your potential. For example, you should know what your potential is. If you do not discover your potential, if you do not explore yourself, you do not know what is the length of your creativity. So you have to give it a go and see what is your potential. You have to explore yourself. There is a saying in Islam, Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. One who has explored himself, actually he has factually and actually explored God. So in order to know what is the level of your creativity, you need to explore yourself and find the potential. That's what I understand. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. इससे पहले कि मैं सूफी साहब की तरफ आऊँ, मेरा आखिरी जो यहाँ पे इंटरैक्टिव हमारी डिस्कशन के यहाँ पे गेस्ट हैं, हमारी पश्तून कम्युनिटी के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर सिराज खान साहब हैं, जो थोड़ी देर पहले आए और मुझे यकीन है कि मंजूर पश्तीन भाई की सारी तकलीफ सुनने के बाद आए होंगे. And I hope कि मंजूर पश्तीन भाई is doing well. तो जनाब सिराज खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए. सिराज खान भाई. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Siraj Khan, and I'm representing my community, the Christian Council Canada. Sorry for late. Sorry for missing so many things from my spiritual leader. I'm here just to tell you about the story of my Christian community. We have been the victims of extremism. We have been the victim of extremism for almost 4 decades. In the name of religion, 3 million of my Pashtuns were killed on that side of the border, which is called Afghanistan. Since 2001, 60,000 of my Pashtuns, mothers, brothers, daughters, and sons have been killed in this so-called war on terror. 32,000 of my Pashtuns are missing since 2001 till date. 14 to 1,800 of my daughters, mothers, and sisters are missing at the hands of the state-sponsored agencies.
So I'm here just to say, just to ask my spiritual leader, is religion a problem to all these complications? Is the religion a problem to all these terrorist activities which are sponsored by the state? So my question is that I was a peaceful Zoroastrian, I was a peaceful Buddhist, I was a peaceful Hindu 1400 years ago. But when the Arabs invaded my land, I was converted into a religion which was a political religion. I'm still up there for any spiritual religion. But if it's a religion in the garb of spirituality, but actually it's a political religion, so I'm no more there. I'll opt for that religion which is spreading peace and tranquility among human beings. So I have the biggest objection to this whole congregation, which is in the name of religion. We are here in Canada, where everybody is free to choose his or her religion, or no religion at all. If you ask any Canadian citizen, majority of them will say, I'm not a religious person, but I'm spiritual. So the solution to all our problems is whatever religion you believe in, but if that religion is harming me, if that religion is harming my son and my daughter and my sister, my mother, I'm no more there for that religion. So we should spread the message of love and peace through religion. It should not be grounded a religion for that particular community. For example, that particular community, if they believe or if they are assuming something as their culture, and we adopted that culture as our religion. So I have my own culture and I'm proud of that culture. Thank you so much. Beautiful words, beautiful words. And Salat will report his holiness comment on your concern. I would say this congregation is to accommodate each and every culture as well as religion, as long as we stay peaceful. This is very important. One little announcement. We are doing a seminar, Devesh Shankarji is our convener, on May 5th, 1 p.m. at Royal Banquet Hall in Mississauga. It is about, the title of the seminar is Whither Canada? Canada किधर जा रहा है? ये इस्लामिस्ट कनाडा को किधर लेके जा रही हैं? ये हम सेमिनार कर रहे हैं, MP Tony Clement होंगे, Arifat as the speaker, I am the speaker. There will be question answers like this. This is just an announcement. His Holiness Younus AlGohar, please address his concerns. When you said, I was a peaceful Hindu, I was a peaceful Buddhist, and then the Arabs came, they invaded your country, and they changed your religion. Basically, I do not blame the religion. I blame the people who represented the religion, and they were not authorized to represent that religion. Since they were not authorized to represent the religion, they didn't represent the religion with its true spirit. Islam as a whole is a religion in which purification of the heart and purgation of the carnal self is very important. Now, Islam has been practiced in different parts of the world with different labels and with different interpretations. The type of Islam that we have in our country and in your region, that has nothing to do with Islam. And those who brought about Islam there in that land, they only brought about fanaticism, extremism. And it is very sorry that Islam has suffered a lot since its birth. Islam has always been misinterpreted and misunderstood
And the type of Islam that we have in Pakistan and in Afghanistan, Wazirabad, Waziristan, that part of the world, it is not Islam. This is why you don't like it. If true spirit of Islam was introduced to you, you would love it. But the problem with me is, I cannot give you an example of a place where true Islam is being practiced. Well, that's something debatable. Like my person is, Islam died the day our Prophet died. After that, we have a political Islam, which has been practiced by different scholars, the Orthodox scholars, according to their whims, according to their benefits. So my question is, why should we compel those people who are living in such a region, which is surrounded by Muslims? Why don't we give them a free hand to choose their religion, if religion is that much relevant at all? So, I mean, kind of intellectual question for all those people. Like, I was pretty comfortable with Hindus, I was pretty comfortable with Buddhists, I was pretty comfortable with Zoroastrians, and all those religions praying from that particular area. When I was conquered from 650, when the Persia was conquered, from 650 to 875 AD, my land has been subjugated to this religion. So I didn't adopt it as my own free choice. It was imposed upon me. Now that it has been imposed upon me, I own it. I'm a Muslim. I'm proud of that. But what kind of Islam I'm preaching? I'm an example to the world outside. If I say, whoever contradicts your prophet, whoever has disagreement with your belief, cut his throat. What kind of Islam I am preaching? Am I able to be an example for those people who are outside of that region or that sphere? So my question is that whatever religion you believe in, whatever religion you preach, be that the religion of peace, be that the religion of brotherhood, be that the religion of accommodating other people, other communities. For example, my country was created in the name of Islam, but no other community other than a Muslim has that much equal rights. No Christian can become a president of that country. No Hindu can become chief of the army staff of that country. No Sikh can become a prime minister of that country. So how can I equate that Islam with other standards around the globe? So that's my question. I think Saidi already addressed it, but a few more words. Number one, Islam cannot be forced upon people. La akra fi deen. There is no compulsion in the religion. Please try to understand. I am addressing this issue with a view to make it clear for you to understand that Islam in itself is not a problem. Right? The people who conveyed this type of Islam, like you said, it's political Islam. Political Islam is something which is totally alien to the spiritual Islam. And like you said, when Prophet Muhammad died, Islam died. That's not the case. Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, "Ana madi ilmu wa ilayhi al-babu." The spiritual Islam was transferred from Muhammad sallallahu alayhi wasallam to Mawla Ali. And then all the Sufis acquired it from there. And it has been segregated, separated from the political Islam. All those khulafa in Islam, what they have been doing was politics. They did not represent the true aspect of Islam, which is the spiritual Islam. And actually, this is the bone of contention between Amir Mawiyah and Mawla Ali. Amir Mawiyah used to represent political Islam.
and Maula Ali represented spiritual Islam. This was the rift. And what they did was nothing but bloodshed, nothing else. Hatred, hatred mongers, that's what I call them. And when they conveyed this sort of Islam, it wasn't Islam, though we know it was Islam. So we were suffering at the hands of people who first victimized the religion of Islam, and then they victimized us. So Islam is the victim of these people, of which we are victims of. You're welcome. In the end, I would invite a very great ally, Asif Kazibai, who is not only central organizer of MQM Canada, as well as he's a part of central organizing committee of it, very close to Allah Bhai. So Asif Kazibai, please come and ask your question. This is the last and final question, and then we will have Hamd, not whatever as a barakat. Further barakat. Everything is barakat. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई, यूनुस अलगोहर भाई, आपने मौका दिया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर है जो कि सेकुलरिज्म और मॉडरेट प्रैक्टिकली जिसने फंक्शनलाइज किया है, और सूफीइज्म का सबसे बड़ा कोई हमदर्द, कोई वोकल है, तो वो अल्ताफ हुसैन है। क्या बात है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई किसी भी कौम या किसी भी तबके के खिलाफ कोई भी जुल्म और ज्यादती हो तो वो सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और अभी कुछ देर पहले मुनीर भाई ने एक बात कही, उसी के रेफरेंस में मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि एमक्यूएम वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी और मजहबी ज़हनी कुशादगी को जन्म दिया और जहनों को वसी किया। और एमक्यूएम के वजूद के बाद खुसूसन कराची और अंदरूनी सिंध में जो इस्लाम के हवाले से और जो फिरकों के हवाले से जो कत्लो गारतगिरी होती थी, उसका सिर्फ और सिर्फ किसी को सहरा जाता है तो वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को जाता है। यहाँ 1992 के ऑपरेशन से लेके आज 2018 तक एमक्यूएम पे कई ऑपरेशन कर दिए गए और अभी भी जारी है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक बहन ने एमक्यूएम से मुतालिक अपनी राय का इज़हार किया, तो मैं कहना चाहूंगा उन बहन से भी कि 19 जून 1992 से लेके 2018 अप्रैल तक एमक्यूएम पे रियासती जबर व तशद्दुद और ऑपरेशन जारी है। एमक्यूएम के 20,000 कारकुनान शहीद हो चुके हैं। एमक्यूएम के 500 के करीब कारकुनान को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए शहीद कर दिया गया है। एमक्यूएम के 280 कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं, जिस तरह के हमारे पख्तून भाइयों को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया है। हमारे साथ तो 19 जून 1992 से ये सिलसिला चला, आपके साथ तो बहुत बात की तारीख अगर मुताला किया जाए तो सिलसिला होता है, लेकिन इन तमाम जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद किसी एक एजेंसी के ऊपर ना पत्थर फेंका गया, ना किसी को गाली दी गई, और उसके बावजूद हमारी इस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ और इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया के जरिए एमक्यूएम के बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ सिंस स्टार्ट टू नाउ, वो
मैं समझता हूं कि उस बहन के वो अल्फाज ना सिर्फ MQM की तौहीन है बल्कि 7 करोड़ महाजरों की तौहीन है, क्योंकि MQM 7 करोड़ महाजरों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो मैं चाहूंगा कि यूनुस अलगोहर भाई सूफीइज्म में इन तमाम तर जातियों को किस तरह देखते हैं, और सूफीइज्म क्या कहता है कि एक कौम को दीवार से मुस्तकिल लगाया जा रहा है, वो कौम जो कि मॉडरेट है, सेकुलर है, और वो हर तबके को जीने का हक देना चाहती है और उसकी तर्जुमानी करती है। तो सूफीइज्म जो है, इस हवाले से आप क्या देखते हैं सूफीइज्म? जुल्म तो जुल्म है, किसी पर भी हो, उसका मजहब नहीं देखा जाएगा, जालिम को जालिम ही कहेंगे। उर्दू बोलने वाले पर जुल्म हो वो भी जुल्म है, पश्तो बोलने वाले पर जुल्म हो वो भी जुल्म है। और एक हदीस शरीफ में है कि जाबिर सुल्तान के आगे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा जिहाद है। और हम तो बहुत वोकल हैं, डरते नहीं, जो हक बात होती है वो कहते हैं। और इसका गुरा साहब जानते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, और जो कुछ उन्होंने खिदमत जो मुआशरे के लिए उनकी खिदमत रही है, जैसे जिस मुआशरे से मैं आया, मैं पैदा कराची में हुआ था, मेरे वालिदैन इंडिया से हिजरत करके आए, और मैं जब प्री मेडिकल कर लिया तो मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिला कि कोटा सिस्टम था। सही ना? मेरा जो है A ग्रेड था, लेकिन मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मैं कराची में पैदा हुआ, मेरी ज़बान उर्दू है। जो लोग पंजाब से आए, कोई गुजरांवाला से आया, कोई कहीं से आया, उनका C ग्रेड था, उनको वहां एडमिशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इस उम्मीद पर कि अब शायद मिल जाए मुझे एडमिशन, मैंने DSc ऑनर्स किया ह्यूमन बायोलॉजी, उसके बावजूद नहीं मिला मुझे। तो मैं विक्टिम रहा हूं इस सिस्टम का। और जब ये MQM की जिद्दोजहद जहां से शुरू हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मतीन यूसुफ मेरा क्लास फेलो था, अजीम तालिब साहब और दीगर जो आवाज जो करीबी उस वक्त के थे, वो सब मुझे जानते हैं। तो जो जिद्दोजहद वहां रही है, जो कुछ भी कराची में होता आया है, वो सब मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुख्तसर बात करेगी, वो खत्म हो गई, प्रेशर बोल दीजिए, बड़े टाइम नहीं रहा ना हमारे पास। जी प्लीज। I know you're talking about spirituality and stuff. In 2018, once the morality and the law and the civil justice system is so strong, right, the first was, do we really need a religion? Number one. Number two, as per cause and effect theory, how do you define the cause behind the existence of God? अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं है जी, मैं आपकी इजाजत से प्लीज ऑडियंस की खिदमत पे एक खास करना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये थी कि आप सिर्फ अपनी नहीं सुना, दूसरों की भी सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो इंटरैक्टिव सेमिनार है, इसमें आपके साथ स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर्स को लोगों ने डिस्कस नहीं किया, सारे सोशल इश्यूज जो है वो आपके साथ डिस्कस किए गए। तो ये सेशन जो है आपकी ओवरवेलमिंग इंटरेस्ट को आप जज करें, देखें, उसकी इंटेंसिटी को देखें, आप उसका मैग्नीट्यूड देखें। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपको इस तरह के एक और सेशन जो है वो इस टोरंटो में रखना चाहिए, ताकि लोग आपके साथ। बहुत बड़ी बात
हमारे यही मकसद था कि सही इस होलीनेस को हम इनके ग्रुप से अलग भी जो दोस्त आप जैसे उनके साथ इंटरेक्ट करवाएं, जिसमें इस साथ जैसे प्यारे दोस्तों ने महसूस किया इनसे बात की जा सकती है। आसिफ काजी भाई आए, आप आए, पश्तून भाई आए, अहमदी भाई आए, तो हम इस हल्का अहबाब को वसी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं भी बता देता हूँ मेरी बात है कि मेरी बस बात है हम टोरंटो की हद तक चाह जाए कि मैं जो मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल ये तो अपने तौर पर कर ही रहे हैं, हमारे भी गुरु हैं, इसलिए कि मोहब्बत की बात है और कॉमन जिंदगी की बात करते हैं, क्योंकि नबी करीम पीस बी अपॉन हिम ने भी कॉमन जिंदगी की ही बात की है। उन्होंने भी इंसानों को एलिवेट करना चाहा, ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है और हम आपको सल्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूड करना चाह रही थी का वही कंक्लूजन होगा। ठीक है, मैं इसके लिए एक शेर देना चाह रही थी। मस्जिद टादे मंदिर टादे टादे जो कुछ कहना है पर किसी का दिल न टाई रब दिलाए चंदा। इसके साथ साथ I would like to give a final comment for the night is when we talk about the conclusion for how we can combat the extremism. My answer is always to be contemporary and to do formation for being into the context. Reality always have its context. Similarly, if we talk about the religions, we talk about the reality of the contemporary society. We have to take our hands to bring humanity to contemporary realities. And flowing water gives life. When the water is stopped, it's prohibited to drink because it brings death. Thank you. And thank you, Steve. Thank you so much. I would like to come back to your question. If you ask yourself, do I need a religion? It means you're confused. You do not know. Why do you practice a religion? Did you get me? Yeah. If you knew, why would you need a religion? Now the problem today is the religions are not in the same form and with the same spirit as they were in the past. Even those who practice a religion today, the religion is not serving the purpose. Number two, you need a religion that can connect you to God. If a religion is not connecting you to God and it's not awakening your human instincts, then obviously you do not need a religion. People who are following a religion still, they behave like an animal. It simply means either there is some defect in them or the religion has become defective. So you only need a religion to connect to God. And even if you can connect to God without a religion, obviously in that case you do not need a religion. Because the main purpose of a religion is to connect you with God. And my second question, That was really difficult and philosophical. I did understand. once again, I just ask you simply, as per the cause and effect, the cause behind every cause. What is the cause for the existence of God? Oh. If I told you that, you would hate me. Yes. But I definitely have answer for your question. Yeah. But you know, we will discuss it later. हम वो स्टूडियो में करेंगे, आपको बताएंगे। But I like what you said. I like it. So, sir, आपकी blessing से हम सूफी साहब की हम लोग ना जो भी पेश करना चाहें, हमारे पास 10 से 15 मिनट है। जी, तो ये पेश करेंगे। और जी, तो 10 से 15 मिनट है, अगर हमें हॉल खाली करना है, तो आप इस पर माइक को दे दीजिए। दोस्तों जाइएगा नहीं। 10 से 15 मिनट की खूबसूरत आवाज है सूफी भाई की, उसको आप जरा
انجوائے کیجیے، صرف 10 سے 15 منٹ. واش روم جا رہے ہیں، سعیدی واپس آ رہے ہیں. سب لوگ بہت محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ہم تو نعت یا قوالی کی، ہم تو نعت کے تو جب لفظ آ جائے گا تو ہم اور نعت ضرور ہوگی، ساتھ میں تھوڑی سی قوالی بھی. الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء مالك الملك لا شريك له وحده لا إله إلا هو. میں بڑے افسوس کے ساتھ معذرت کے ساتھ جو لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں اپنے دوست ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا ادب احترام کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد ہم سب مل کے کھا لیں گے. پڑھیے لا الہ اور معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. حق لا الہ بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی. میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی. ان کا شیدار ان کا شیدار میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں میں کچھ نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا رحمت عالم بن کر آیا دونوں جہاں پر ان کا سایہ. رحمت عالم بن کر دونوں جہاں پر ان کا سایہ. شافعنا روز جزا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی.
بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے کہ میں His Holiness یونس الگوہر بھائی کا فاؤنڈیشن بھائی کو شکریہ ادا کروں, ایک ضروری اناؤنسمنٹ. اتنی اچھی باتیں جو آپ نے سنی, یہ آپ کا ٹی وی پر دیکھ اور سن سکتے ہیں روزانہ, بلکہ ہر لمحے آپ یوٹیوب پہ جائیے, ہر لمحے سید کی یہ قیمتی باتیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. اگر آپ اس کو لائیو سننا چاہیں تو یو کے ٹائم کے مطابق شاید 10 بجے رات کو آپ سیدی سے انگیج ہوئیں 1-to-1 live on ALRA TV, which is available to watch on all IP boxes as well as through Facebook, YouTube. So His Holiness is taking advantage of connecting with all of you through modern means of communication. So nice of you coming here. ہمارے پاس چند اور منٹ ہیں, سموسے اور چائے اگر کوئی بچ گئے ہیں تو وہ لیجیے, مگر برکت کے لیے دعائے خیر سیدی His Holiness یونس الگوہر صاحب. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو ملا دے, ہم انسانیت کی قدر سیکھیں اور اپنے دلوں کو روشن و منور کریں. اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کریں. بہت شکریہ. کچھ لوگ سیدی سے تمین و تصویر بھی کھنچوانا چاہیں گے, میں درخواست کروں گا. اور شاید احمدیہ گروپ, میں ان سے درخواست کرتا ہوں, پہلے انہوں نے مجھ سے فرمائش کی. ناصر چچا صاحب, آپ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ تشریف لائیے, تصویر آپ کھنچوانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چائے میں نے جیسا کیا پلیز ختم کر دیجیے اگر موجود ہے, اور سموسے بھی. تو تھینک یو. ارے گورا صاحب کہاں گئے؟ گورا بھائی آئیے. آ جائیں.
मैं पीछे